ایک انصاری خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضور میرے بیٹے پر نزع کا عالم طاری ہونے کو ہے اور اس کی عجیب حالت ہے، تو آپ اگر تشریف لائیں تو آپ کی مہربانی ہو۔ تو حضور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسرائیل کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو پاؤں کی جانب سے روح قبض کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام سرہانے کی جانب جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت اسرائیل جب روح قبض کرنے لگے تو آقا کریم کیا کہتے ہیں؟ ارفق یا اسرائیل بصاحبی ھذا، اسرائیل یہ میرا ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ حضرت اسرائیل نے جواب دیا کر عینا کا، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف آپ کے اس امتی کے ساتھ ہی میرا یہ سلوک نہیں ہوگا، جو بھی آپ کا امتی ہوگا اس کی روح میں نرمی سے ہی قبض کیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شفقت اس امت پر، عزیز علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں اور ہمارے سارے دکھوں کا مداوع، ہمارے سارے دردوں کا علاج حضور کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہم اس پر ناز بھی کرتے ہیں اور اس پر شکرانے کے رنگ بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے، یہ ہماری محبتوں کے بکھرتے ہوئے رنگ ہیں، اور ہماری محبت اس کی متقاضی ہے کہ ہم ان کے نام کے جھنڈے لہرائیں، ان کے نام کے پریرے لہرائیں، ان کے ذکر میں جلوس بھی نکالیں، محافل کا انعقاد بھی کریں، اپنے گھروں پہ چراغاں بھی کریں، عقیدتوں اور محبتوں میں مٹھائیاں بھی بانٹیں۔ لیکن یہ اظہار محبت کا ایک سلیقہ ہے، شکرانے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی خوشی اور مسرت کے ملنے پر دنیا کا دستور ہے کہ وہ اظہار محبت کے مروجہ اسلوب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت یہیں ٹھہر نہیں جانی چاہیے۔ جس آقا نے ہمارے لیے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانیاں رکھ کے دعائیں مانگی ہیں، جو آقا کریم ہماری درد اور کسک کو محسوس کرتے ہیں اور ہمارا بے چین ہو جانا حضور کے لیے بےتابی کا باعث بنتا ہے، کیا اس آقا کے لیے ہم صرف ایک دن کا میلاد کر کے یا ایک مہینے کی محافل کا انعقاد کر کے پھر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے، اپنی خواہش کی زندگی گزاریں گے؟ یا اس آقا و مولا کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی اس آقا کے نام لگا دیں گے؟ تو آپ کا چراغاں صرف بنیروں پہ نہ رہے، کوئی دیا لے کے دل کی تاریک گلیوں میں بھی آئیں اور یہاں بھی چراغ روشن کریں۔ آپ نے جھنڈیاں لگائیں، گھروں کو سجایا اور جو ہے وہ گلیاں صاف کر دیں کہ حضور کے میلاد کا یوم سعید ہے، تو بازار بھی سج گئے، گلیاں بھی سج گئیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو حسد، بغض، کینے اور نفرت کے کوڑے کباڑ کے ڈھیر ہمارے دلوں میں پڑے رہیں۔ کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آئیں اور دل نگر کی بھی صفائی کریں، اندر بھی صاف ہو، تمہارا ظاہر بھی صاف ہو، تمہاری گلیاں بھی صاف ہوں، دل کی گلیاں بھی شفاف ہوں، تمہارے بنیروں پر بھی چراغاں ہو، دل کی گلیوں کے اندر بھی حضور کی محبت کا چراغاں ہو، تو ظاہر بھی ستھرا اور باطن بھی ستھرا، پھر حضور کے نام پر اپنی پوری زندگی گزار دینے کا عزم کیجیے۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے، ہم اپنے آقا و مولا سے آج عہد کریں، حضور ہم آپ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرنے کا عہد کرتے ہیں، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں، آپ کے لائے ہوئے نظام کے غلبے کے لیے بسر ہوگی۔ تو اگر ہم یہ عزم کرتے ہیں تو کس قدر حضور کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ تو اپنے میلاد کو ایک دن پر محدود نہ کیجیے، چند لمحوں اور چند ساعتوں پر جز وقتی محبت سے اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیجئے، بلکہ حضور علیہ السلام سے کل وقتی محبت کیجئے۔ ہمارے آقا و مولا نے ہم سے جز وقتی محبت نہیں کی کہ حضور نے کچھ لمحوں کے لیے ہمیں تعلیم ارشاد فرما دی اور ہمارے لیے کچھ لمحوں کے لیے احساس کر لیا، پھر اس کے بعد ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ حضور ہمیں نہ زندگی میں چھوڑا، حضور نہ نزع کے وقت چھوڑتے ہیں، نہ حضور ہمیں قبر میں چھوڑتے ہیں، نہ حشر میں چھوڑنے والے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی اپنے آقا کے ساتھ محبت جز وقتی نہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا پیار کل وقتی ہونا چاہیے اور لمحہ لمحہ ان کے ساتھ منسوب کر دینا چاہیے اور ان کے لائے ہوئے نظام حیات کو
نہ صرف اپنے اوپر نافذ العمل کرنا ہے بلکہ اس پیغام کو جو دائرہ کار ہے ہمارا اس میں اس کو عملی طور پہ نافذ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور حضور کی محبت کو ایک نئے رنگ کے اندر اپنے وجود اور اپنے دل کے اندر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج تجدید عہد کرتے ہیں، وعدہ کریں اپنے آقا و مولا سے کہ حضور باقی زندگی ہماری ماضی کی جو بیت گئی سو بیت گئی، ہم نے درود و سلام کے ماحول میں، ہم نے نعت کے نغمات کے اس ماحول کے اندر آپ کی محبت کو اپنے سینے میں فراواں پایا ہے، اور ہم اس محبت کو جز وقتی محبت نہیں بنانا چاہتے بلکہ کل وقتی محبت کی صورت کے اندر ہم اس محبت کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی آپ کے نام لگاتے ہیں، ہم جئیں گے تو حضور آپ کے لیے، ہم مریں گے تو حضور آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کے نام ہوگی، ہماری زندگی کی ایک ایک ساتھ آپ کے لیے وقف ہوگی، ہم آپ کے دین کے لیے ہر وقت کوشاں ہوں گے، آنے والی نسلوں کو آپ کا پیار سکھائیں گے، آپ کی محبت سکھائیں گے۔ حضور کے وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے اور اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں اور چہروں پہ مل رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، قرآن نے حکم نہیں دیا، اور تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ حضور نے اس سے منع بھی نہیں کیا، چونکہ اگر یہ شریعت سے متصادم کوئی چیز ہوتی تو نبی کے منصب میں شامل ہے کہ نبی منع کرتے۔ تو فرمایا جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات فرمایا جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس امانت کو صحیح لٹا دے، اور تیسری بات جو اس کا ہمسایہ بنے اس کی ہمسائیگی کے حقوق کا پورا خیال رکھے۔ تمہاری محبت کا یہ جذبہ صادقہ ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن کہیں تمہاری محبت یہیں رک کر کے نہ رہ جائے اور لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو جائیں، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تم محبت کی فراوانی جو ہے وہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہو، لیکن عمل سے کہیں تم بے نیاز نہ ہو جاؤ، لہٰذا تمہاری زبان ہر حالت کے اندر سچ ہی بولنے کی خوگر ہو، اور تم لوگوں کی امانتوں کا پورا خیال رکھو، اور تیسری بات ہے کہ ہمسائیگی کے حقوق تم کبھی بھی اس محبت میں آ کر کے ترک نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری محبت کہیں خام تو نہیں ہے کہ ہم دعوی محبت میں وہ چیزیں کر جاتے ہیں جن کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، شریعت کا حکم نہیں ہوتا اور ہمیں وہ کر لینی چاہیے، لیکن دوسری جانب جو طے شدہ شریعت کا نظام ہے اس کو کہیں ہم پامال تو نہیں کر جاتے، اور محبت کی اس فراوانی کے اندر وہ چیزیں دب تو نہیں جاتی۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں پورا پیکج دیتا ہے، تصویر مکمل سامنے آنی چاہیے، مکمل نکھری ہوئی تصویر جس کے سارے خد و خال واضح ہو۔ تو ہم ضرور اپنا جائزہ لیں اس حدیث کی روشنی میں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 3 چیزیں خاص طور پہ ارشاد فرمائیں کہ جب بھی بولیں سچ بولیں، تمہاری زبان جھوٹ سے آشنا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے جو خود اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا، اور ہمارے پاس جو امانت رکھی گئی ہو، امانت کی جو بھی صورت ہو، اس امانت میں ہم خیانت کبھی نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہمسائیگی کے حقوق کا ہم ہر صورت کے اندر لحاظ رکھیں گے اور خیال کریں گے، ان کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنی روح کے اندر سمو لیتے ہیں اور یہ ایسا نقشہ سامنے آتا ہے ہماری محبت کا، تو یہ محبت ماحول کے اندر خوبصورتی کی ضمانت بنتی ہے۔ ورنہ میرا رویہ چاہے وہ دین کے نام یا کسی اور نام سے ہو، اگر لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن جائے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کھڑا کہاں ہوں اور میرا مزاج کس سمت جا رہا ہے، اور میں اپنے آپ کا جائزہ لوں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا حلیہ، تمہاری زندگی کی اسلوب دیکھ کے لوگ دور سے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ اور اس پہ میں
ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے نظر آ رہے ہو تو لوگ کہیں وہ حضور کا غلام آ رہا ہے، لیکن تم قریب آ جاؤ تو پھر بھی لگے کہ تم حضور کے غلام ہو۔